حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات ومعاصی العباد فی الخلوات واختلاف النینان فی البحار الغامرات وتلاطم الماء بالریاح العاصفات۔ الصلاة والسلام علی سید الکائنات وافضل اہل الارض والسماوات، محمد المبعوث بالمعجزات الباہرات والآیات البینات بالقاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مصابیح الظلمات وعصم الامت من الہلاکات، سیما الامام المظلوم الشہید قتیل العبرات وأسير الكربات واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم الملعونين منكر المعجزات والكرامات والآيات المحكمات، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ عظمت آل محمد میں سے بہتر انداز میں صلوات پہ محمد و آل محمد و آل۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات پہ محمد و آل۔ عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، آج گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور اس عشرہ مجالس کا جو عنوان رکھا گیا تھا وہ ہے ولایت و خلافت۔ آپ حضرات کے سامنے کل میں نے یہاں پہ بات تمام کی تھی اور یہاں سے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے 4 خلافتوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی خلافت جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھا وہ ہے حضرت آدم کی خلافت، اور خدا نے کہا انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ دیکھیے، اگر آپ غور فرمائیں تو اگر آپ بشر کے شروع سے بے کو ہٹا دیں تو شر بچتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، انی خالق بشرا من طین، اگر آپ بشر کے شروع سے اس حرف بے کو ہٹا دیں تو شر بچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر بنتا ہی اس وقت ہے جب دل میں علی آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اس لیے کہ بے کا جو نقطہ ہے وہ حضرت علی کی ذات والا ہے کہ انا نقطہ تحت البا، کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوا ہوں. تو بشر بنے گا ہی اس وقت جب علی ہو، تو بشر بنانے والا ہوں. اچھا، کل بات یہاں پہ تمام ہوئی کہ شیطان نے جو کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں افضل ہوں، اور کہا کہ اب تو میری بارگاہ سے نکل جا. تو اس نے کہا کہ خدا کچھ تو مجھے مہلت دے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ اتنا مکرم بن گیا تھا، اتنا محترم بن گیا تھا کہ زمین سے فرشتے اٹھا کے سے آسمان پر لے گئے تھے، اس کی عبادت کی بنیاد پر، اس کی تسبیح کی بنیاد پر، اس کی تقدیس کی بنیاد پر. یعنی یہ فرشتہ نہیں تھا مگر فرشتوں کے صف میں آ گیا تھا. اب آپ سوچئے کہ اس کا مقام کتنا ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا ہوگا کہ فرشتوں کے صف میں آ گیا. اب اس نے کہا جو میں نے کیا ہے کچھ تو ملے نا. تو اللہ نے کہا تجھے میں نے مہلت دی. تو اس نے کہا جب تو نے مجھے مہلت دی ہے تو پھر میں بھی تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اس لیے کہ جو آدم کی اولاد ہوگی اسے میں بہکاؤں گا. اچھا، اس نے کیا کہا میں کہاں بیٹھوں گا؟ میں بیٹھوں گا صراط، تھوڑا سا بولیے گا، یہ قرآن ہے، میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. کون بیٹھے گا؟ شیطان. اچھا، ہم نے پھر قرآن پڑھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ میرا پروردگار بھی وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے. شیطان صراط مستقیم پر ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی صراط مستقیم پر. اب اللہ کے بعد کون آئے گا جو صراط مستقیم پر ہوگا؟ ایک مرتبہ پھر سورہ یاسین پڑھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا انک لعلی صراط مستقیم، کہ اے میرے نبی محمد آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو اب 3 لوگ ہو گئے صراط مستقیم کے اوپر. شیطان نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا میرا راستہ بھی صراط مستقیم والا راستہ. نبی کو کہا کہ آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں. تو اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے شیطان میں اور اللہ میں بہت پکی دوستی ہے. اللہ اکبر. بھئی اگر آپ دور سے دیکھیں صراط مستقیم بنا ہوا، مثال کے طور پہ صراط مستقیم بنا ہوا ہے، اللہ بھی ہے، شیطان بھی ہے، ہمارے نبی بھی ہے. اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو لگے گا بہت پکی والی دوستی ہے، لیکن جب قریب جائیں گے تو پتہ لگے گا ہدایت کرنے والا کون ہے اور گمراہ کرنے والا کون ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد. یا اللہ صلی علی. بھائی آپ حضرات اگر دیکھیں تو پتہ لگے، جب قریب جائے گا انسان تو پتہ لگے گا. اس لیے شیطان شناسی ضروری ہے، یعنی شیطان کی شناخت ہونا چاہیے کہ آخر شیطان کس لباس میں آیا ہے. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شیطان بہکاتا ہے تو اسی مذہب کے لباس میں آتا ہے جس مذہب کے آپ ہیں. ارے بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، توجہ کیجئے گا. شیطان اسی لباس میں آتا ہے کہ جس لباس کو آپ مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمیں بہکانے کے لیے آئے گا تو وہ اسی عمامے ٹوپی کو پہن کے آئے گا. اللہ اکبر. بھئی اگر کوئی بہکانے آئے گا ہمیں تو وہ اسی عمامے اور ٹوپی کو پہن کے آئے گا. اگر وہ کوٹ پہن کے آ جائے ممبر کے اوپر اور وہ بہکانا چاہے، آپ کہیں گے نہیں یہ دوسرے مذہب کا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. لیکن اگر وہی شخص عمامہ لگا کے آ جائے، شیروانی پہن کے آ جائے، ٹوپی لگا کے آ جائے تو آپ کہیں گے نہیں مولانا ہے، ان کی معتبر بات ہوگی. لہذا بہکاتا وہی ہے جو آپ کا لباس پہن کے آئے. شیطان بہکائے گا کیسے اور کس چیز سے بہکائے گا؟ توجہ کیجئے گا. اس نے کہا اللہ صراط مستقیم کے اوپر، ہمارے نبی صراط مستقیم پر. شیطان نے کہا میں بھی صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ نبی کے بعد ایسا کون ہو کہ جس کو کہا جائے کہ یہ صراط مستقیم پر ہے؟
اللہ اکبر. میں نے کہا کہ صراط مستقیم ہے, شیطان نے کہا میں بیٹھوں گا بہکاؤں گا. اللہ بھی صراط مستقیم پا, ہمارے نبی بھی صراط مستقیم پا. اب نبی کے بعد آئے کون جو صراط مستقیم پا ہو؟ ایک مرتبہ ابن مسعود نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد صراط مستقیم پر ہے؟ بھائی پڑھنا میرا کام ہے, پڑھوانا آپ کام ہے. کہا یا نبی اللہ, یا رسول اللہ یہ بتائیے وہ کون ہے کہ جو آپ کے بعد صراط مستقیم پر ہے؟ یہ سوال کر ہی رہے تھے, یہ سوال کر ہی رہے تھے, اتنے میں دروازہ کھلا. اللہ اکبر. اتنے میں دروازہ کھلا, کیا دیکھا مڑ کے ابن مسعود نے کہ علی ہے. پھر کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے بعد صراط مستقیم پر کون ہے؟ نبی نے کہا ابن مسعود, دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابن مسعود دیکھ بھی رہے ہو علی کو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ میرے بعد کون صراط مستقیم پر ہے. ارے میرے بعد جو صراط مستقیم پر ہے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. صلی اللہ اللہ سلامت رہیں آپ. صلی اللہ. یقیناً یہ بچے ہماری قوم کا سرمایہ ہیں. توجہ کیجئے گا, یعنی کہا ابن مسعود پوچھ بھی رہے ہو, دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کون آپ کے بعد ہے, تو اب صراط مستقیم پر کون ہوا؟ شیطان کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے بہکاؤں گا صراط مستقیم کے اوپر. اللہ نے کہا میرا راستہ بھی صراط مستقیم کا راستہ, نبی کا راستہ بھی صراط مستقیم کا راستہ, اور علی وہ ہے صراط مستقیم کے اوپر ہے. تو اب تین وہ ہو گئے جو صراط مستقیم کے اوپر, اللہ صراط مستقیم پہ, نبی صراط مستقیم پہ, علی صراط مستقیم پہ, اور شیطان کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے بہکاؤں گا. تو اب شیطان بہکائے گا کیسے, گمراہ کیسے کرے گا؟ تو شیطان ایسے گمراہ کہے گا کہ یا تو نبی کی نبوت میں شک کرا دے گا یا علی کی ولایت کا انکار کرا دے گا. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد اللہ صلی علی محمد. توجہ فرمائی. تو کیسے بہکائے گا شیطان؟ یا نبی کی نبوت پہ شک کرائے گا یا علی کی ولایت کا انکار کروا دے گا. شیطان ایسے بہکائے گا. جب جناب آدم, دیکھیے بہت لمبی گفتگو ہے لیکن یہ نہیں کرنی, جناب آدم زمین کے اوپر آ گئے, جبرائیل نازل ہوئے جناب آدم کے, وہ خلیفہ ہیں, ہدایت کے لیے آئے ہیں. جب جبرائیل نازل ہوئے تو جبرائیل تین چیزیں لے کے نازل ہوئے. کس کے اوپر؟ حضرت آدم کے اوپر. اور کہا کہ آدم ان تین میں سے ایک لے لو, دو واپس چلی جائیں گی. ایک کا نام تھا دین, ایک کا نام تھا حیا, اور ایک کا نام تھا عقل. دین, حیا, عقل, یہ کس کے پاس آئے ہیں؟ آدم, جبرائیل حضرت آدم کے پاس. سوال کیا کیا ہے کہ ان تین میں سے ایک لے لو, دو واپس چلی جائیں گی. اچھا اگر ہم جیسا انسان ہوتا تو سوچتا ہم یہ دین کو لے لو سب کچھ آ جائے گا, مگر یہ نبی ہے. توجہ کیجئے گا, یہ نبی ہیں. کہا دین لے لیتے, شاید ہو سکتا بعض لوگ حیا لے لیتے, بعض لوگ ہو سکتا عقل لے لیتے. توجہ کیجئے گا, تین چیزیں عقل, حیا, دین. ایک مرتبہ آدم نے تینوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میں نے عقل کو لے لیا. اللہ, میں نے
عقل کو لے لیا. جب جناب آدم نے عقل کو لے لیا تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ دین اور حیا تم واپس چلو، کیونکہ چننا ایک کو تھا. عقل کو لے لیا، کہا کہ دین اور حیا تم میرے ساتھ واپس چلو. ایک مرتبہ حیا اور دین نے کہا کہ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں پہ عقل ہوگی وہیں پر دین بھی ہوگا، حیا بھی ہوگی. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں پہ عقل ہوگی وہیں پر دین بھی ہوگا، جہاں پہ عقل ہوگی وہیں پر حیا بھی ہوگی. اچھا سوال یہ ہے کہ عقل کسے کہا جاتا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں عقل عقل عقل. سوال یہ ہے عقل کسے کہا جاتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا محمد. سوال ہوا مل عقل، مولا یہ بتائیے عقل کسے کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا ما عبیدہ بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان، کہ عقل اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اپنے آپ کو جنت تک پہنچا دیا جائے، اپنے آپ کو جنت تک پہنچا دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جہنم تک لے کے جا رہی ہے وہ عقل نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. عقل کیا؟ ما عبیدہ بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان. عقل یہ ہے کہ آپ رحمان پروردگار کی بات کریں اور اپنے آپ کو جنت تک پہنچا دیں، یہ عقل ہے. عاقل اسے کہا جائے گا. اچھا توجہ کیجیے گا، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، جب اللہ نے دیکھیے جناب آدم پہلے خلیفہ ہیں اور پہلے خلیفہ نے عقل کو چنا ہے، تو عقل جو جب چنا، توجہ کیجیے گا، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اس لیے کہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے اللہ. جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو اللہ نے عقل کو دو حکم دیے، اور جب اللہ نے جہل کو پیدا کیا تو اللہ نے جہل کو بھی دو حکم دیے. اللہ نے عقل کو دو حکم دیے. پہلا حکم آگے آ جا، آگے آ گئی. کہا پیچھے چلی جا، عقل پیچھے بھی چلی گئی. یعنی جیسا اللہ نے کہا ویسا عقل نے کیا. توجہ توجہ، جیسا اللہ نے کہا ویسا عقل نے کیا. اللہ نے کہا آگے آ، عقل آگے آ گئی. اللہ نے کہا پیچھے چلی جا، عقل پیچھے چلی گئی. جب اللہ نے جہل اور جہالت کو پیدا کیا تو ایک مرتبہ اس سے کہا آگے آ جا. جہل آگے تو آ گئی، اب اس سے کہا پیچھے چلی جا. مگر جہالت پیچھے نہیں جاتی ہے. اللہ اکبر. جہالت پیچھے نہیں جاتی ہے. تو ہمیں یہاں سے ایک پیغام تو یہ مل گیا کہ اگر جہالت آ جاتی ہے تو پھر جاتی نہیں ہے. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ فرمائیں. اگر جہالت آ جاتی ہے تو پھر جاتی نہیں ہے. یعنی دو حکم اللہ نے عقل کو دیے اور دو حکم اللہ نے جہل کو دیے. عقل آگے بھی آ گئی، پیچھے بھی چلے گئی، لیکن جہالت آ تو گئی، پیچھے نہیں گئی. اب توجہ کیجئے گا، اب ہمارے نبی نے بھی دو چیزوں کا حکم دیا کہ آپ قرآن کو ماننا، اہل بیت کو ماننا. تو اب جہاں پہ قرآن اور اہل بیت کو مانا جا رہا ہے وہاں پہ عقل ہے، اور جہاں صرف ایک کو مانا جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. محمد واجل فرمائے، مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے. توجہ فرمایا حضرت نے. تو عقل کا بڑا رول ہے اسلام کے اندر بھی، شریعت کے اندر بھی بہت زیادہ رول ہے. کس کا؟ عقل کا. عقل کا بہت دخل ہے. یہ توجہ فرمائیے گا. عقل وہ چار، دیکھیے جو فضائل اہل بیت ہیں وہ انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں، اور جو مسائل شرعیہ ہیں وہ آپ کے عمل کو مضبوط کرتے ہیں.
تو جو کیجیے گا، مسائل شریعہ جب آپ اخذ کرتا ہے ایک عالم مجتہد، ایک عالم مجتہد عالم آیت اللہ جب ایک کسی شرعی حکم کو لیتا ہے تو آپ توجہ کیجیے گا، اس کے اندر 4 چیزوں کا دخل ہے، ایک قرآن کا، ایک حدیث کا، ایک اجماع کا۔ اچھا یہ اجماع وہ اجماع نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، یہ اجماع وہ اجماع نہیں ہے۔ تو جو آپ دیکھیں عقل کا کتنا رول ہے، عقل کا کتنا رول ہے، یعنی جب ایک مجتہد کسی مسئلے کو اخذ کرتا ہے، نکالتا ہے، کسی فتوے کو لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے؟ قرآن کی آیت سے یا حدیث سے یا اجماع کے ذریعے یا عقل کے ذریعے۔ آپ عقل کا رول دیکھ رہے ہیں کتنا ہو گیا۔ اچھا عقل جو ہے، عقل اللہ نے ہر انسان کو جو بھی، اگر آپ دیکھیں جو مسائل اگر آپ شریعہ پڑھیں گے تو ہر جگہ پہ جو شرط لگائی گئی ہے کہ امام جماعت ہو تو عاقل ہو، توجہ کیجیے گا، اذان کہنے والا ہو تو عاقل ہو، نماز عقل والے پہ واجب، روزہ عقل والے پہ واجب، حج عقل والے پہ واجب، زکوٰۃ عقل والے پہ واجب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بیوقوفوں کے لیے ہے ہی نہیں، توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پاگلوں کے لیے نہیں ہے، اسلام بیوقوفوں کے لیے، اسلام مینٹل افراد کے لیے۔ ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں عقل کی شرط لگائی ہے کہ عاقل ہو، عاقل ہو، عاقل ہو، اس کے پاس عقل ہونا چاہیے، اس کے پاس عقل ہونا چاہیے۔ اب میں نے آپ کے سامنے اتنی دیر سے عقل کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے نبی کا اگر آپ عقل کو سمجھ گئے ہو، عقل کسے کہا جاتا ہے؟ شعور عقل کے ذریعے آتا ہے، تہذیب عقل کے ذریعے آتی ہے، علم عقل کے ذریعے آتا ہے، تمدن عقل کے ذریعے آتا ہے، سلیقہ عقل کے ذریعے، نماز عقل کی وجہ سے، روزہ عقل کی وجہ سے، حج عقل کی وجہ سے، زکوٰۃ عقل کی وجہ سے۔ تمام احکام اگر عقل ہے تو لاگو ہوں گے، ورنہ لاگو نہیں ہوں گے۔ اب میں یہاں پہ اپنے نبی کا ایک قول بیان کیتا ہوں، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان العقل رجلا لکان الحسن، کہ اگر عقل کی کوئی صورت ہوتی، اگر عقل کا کوئی جسم ہوتا تو وہ بالکل امام حسن کی طرح ہوتی۔ اللہ اکبر، توجہ، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، کہ اگر عقل کی کوئی شکل و صورت ہوتی، اگر عقل کی کوئی جسم ہوتا تو وہ بالکل امام حسن کی طرح ہوتی۔ عقل اگر آپ سمجھ گئے، توجہ فرمائے گا، عقل کا بہت رول ہے، عقل کا بہت رول ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو سن رہے ہیں وہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں؟ نہیں، آنکھ دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، دیکھتی عقل ہے آنکھ کے ذریعے، سنتے کان ہے کان کے ذریعے، سنتی عقل ہے کان کے ذریعے، دیکھتی عقل ہے آنکھ کے ذریعے، سنتی عقل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ اور کان میں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہے، ورنہ اگر آنکھ دیکھتی ہو تو پھر اندھیرے میں کیوں نہیں دیکھتی ہے؟ توجہ کیجیے گا، اگر آنکھ دیکھتی ہوتی تو پھر اندھیرے میں کیوں نہیں دیکھتی ہے؟ اور اگر کان سنتے ہوتے، اگر آپ کچھ کان پہ لگا لیجیے، اب یہ آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سنتی عقل ہے، دیکھتی عقل ہے۔ یا الفاظ اگر بدل دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ وسیلہ ہے عقل کے دیکھنے کا۔ توجہ کیجیے گا،
کان وسیلہ ہے عقل کے سننے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چھوٹی ساری زندگی بھی بغیر وسیلے کے آگے نہیں بڑھتی۔ اللہ اکبر۔ سامنے کی مثال ہے، ہماری چھوٹی سی زندگی بھی بغیر وسیلے کے آگے نہیں بڑھتی، تو پھر یہ پوری کائنات آل محمد کے وسیلے کے بغیر کیسے آگے بڑھ جائے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد عجل فرجهم۔ یعنی دیکھتی عقل ہے، سنتی عقل ہے، یعنی کنٹرولنگ پاور ہے عقل کے پاس۔ اچھا، جب سنتی عقل ہے، دیکھتی عقل ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے ہدایت کس چیز کی ہوگی؟ جو انسان اختلاف کرتا ہے، جو انسان کی فکریں الگ الگ ہیں، جو انسان اختلاف کرتا ہے وہ کس چیز سے کرتا ہے؟ گھٹنے سے نہیں، پیر سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، کان سے نہیں، اختلاف ہوتا ہے عقلوں میں، لہذا ہدایت بھی عقل کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب اختلاف عقل کے اندر ہے تو ہدایت بھی عقل کی ہوگی، یعنی ہماری وہ زندگی ہے کہ ہماری چھوٹی ساری زندگی بھی، ہمارا ذرہ برابر جو جسم ہے ہمارے پاس، وہ بھی بنا وسیلے کے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یعنی دیکھتی عقل ہے آنکھ کے ذریعے، سنتی عقل ہے کان کے ذریعے سے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اگر کسی کی آنکھ خراب ہو تو کیا وہ صحیح دیکھ پائے گا؟ اچھا مثال کے طور پہ اگر کسی کا ماشاءاللہ 1.25 کا آئی فون ہے، اگر کیمرے پہ اسکریچ آ جائے اچھی تصویر آئے گی؟ اچھا فوٹو نہیں کلک کر پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسیلے میں عیب آ گیا۔ ارے خدا کا واسطہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس مثال کو آپ اتنی ہلکے سے لیں گے۔ بھائی اگر آپ جو ہے وہ 1.25 لاکھ کا اگر آپ کیمرہ بھی لے کے آ جائے، اگر 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا جو بڑے بڑے کیمرے ہیں یہ شوٹنگ ہوتی ہے، اگر ان کے سامنے اسکریچ آ جائے تو وہ صحیح تصویر ہم تک نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کے اندر عیب آ گیا ہے، اس کے اندر عیب آ گیا ہے، اس کے اندر عیب آ گیا ہے۔ اگر آنکھ خراب ہو تصویر عقل تک صحیح نہیں جائے گی، اگر کان خراب ہو اس لیے کہ آنکھ اور کان وسیلہ ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہماری چھوٹی ساری زندگی میں وسیلے کا بے عیب ہونا ضروری ہے تو ہم دین کے معاملے میں عیب دار لوگوں کو اپنا وسیلہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہم دین کے معاملے میں کسی کو کیسے جو ہے وہ عیبدار وسیلے کو مان لیا جائے؟ اچھا جو مجھے ایک بات بتائیے، جو عقل کی ہدایت کرنے کے لیے آئے گا، جناب آدم آئے، نوح آئے، شیش آئے، ابراہیم آئے، اسحاق آئے، یحییٰ، 1,24,000 پیغمبر، اس کے بعد ہمارے معصومین، جو عقل کی ہدایت کرنے کے لیے آئے گا اس کے پاس اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عقل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی کسی نتیجے کی طرف تو دلوانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، شاید کوئی اچھی بات ہو آپ حضرات کے لیے، توجہ کیجئے گا۔ جو عقلوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اس کے پاس اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عقل ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، نوح وہ ہیں جو اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم وہ ہیں جو اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، یحییٰ وہ ہیں جو اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، موسیٰ وہ ہیں جو اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، عیسیٰ وہ ہیں جو اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، یہاں تک کہ آپ سارے نبیوں کو لے لیجئے، یعنی ہر نبی اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہے، لیکن ہمارے نبی محمد وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے نہیں بلکہ ہر زمانے کا عقل مند ترین انسان۔
توجہ کیجئے گا. ہمارے نبی اپنے زمانے کے نہیں، یعنی ہمارے نبی صرف اپنے زمانے کے نہیں بلکہ ہر زمانے کا عقل مند ترین جو انسان ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. اسے محمد کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جو آدم کا بھی ہادی، جو نوح کا بھی ہادی، جو الیاس کا بھی ہادی، جو ابراہیم کا بھی ہادی، جو یحییٰ کا بھی ہادی، ذوالقرنین کا بھی ہادی، جو عیسیٰ کا بھی ہادی، جو موسیٰ کا بھی ہادی. توجہ کیجئے گا، یعنی جو اپنے زمانے کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا عقل مند ترین انسان ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. اب مسلمانوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اپنے زمانے کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا عقل مند ترین انسان ہو اگر اسے ذرا سا بخار آ جائے اس کا دماغ کیسے خراب ہو جائے گا؟ اس کا دماغ کیسے خراب یال مل کے بولیے گا. توجہ فرما رہے ہیں، جو اپنے زمانے کا نہیں بلکہ پورے کائنات میں جو عقل مند ترین انسان ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ذرا سا بخار کا جھٹکا ہمارے نبی کی عقل پہ کیسے وار کر سکتا ہے. دیکھیے گا بھئی، یہ مصائب نہیں ہے لیکن بات پڑھنے جا رہا ہوں. جب امام علی کے سر پہ ضربت لگ گئی اور علی نے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا علی آرام کیجئے، لیکن آپ پھر بھی سوالوں کے جواب ایک دم صحیح دے رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی میرا علی وہ ہے کہ سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، زہر سر میں پھیل گیا ہے، لیکن علی جو سوال کر رہا ہے اس کا صحیح جواب دے رہے ہیں. اسباب بن نبالہ سوال کر رہے ہیں، اس کا صحیح جواب. چاہنے والے سوال کر رہے ہیں، اس کا صحیح جواب. طبیب نہ کے سوال کیا، اس کا صحیح جواب. میں نے کہا مولا علی آپ کے سر پہ ضربت لگ گئی لیکن آپ کا ذرہ برابر بھی ذہن ادھر سے ادھر نہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کا ذرہ برابر بھی ذہن ادھر سے ادھر نہ ہوا. شاید علی آواز دیں، ارے میں زمانے والوں کو یہی تو بتلانا چاہتا ہوں کہ جب میں محمد کا جانشین ہو کے میری عقل پہ سر پہ ضربت لگنے کے بعد میرا ذرہ برابر بھی ذہن ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تو جس محمد کے ضربت بھی نہ لگی ہو. صلوات پڑھیں محمد والے عجل فرجہم. صلوات پڑھیں محمد والے. جس محمد کے سر پہ ضربت بھی نہ لگی ہو، سوچئے اس کی عقل کا کتنا کمال ہوگا. اچھا اگر آپ دیکھیں جو جہالت کی یا کہیے بغض علی کی جو سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے، جہالت اور بغض علی جو سب سے تیزی کے ساتھ اٹیک کرتا ہے وہ عقل پہ کرتا ہے، عقل کے اوپر ہوتا ہے. اچھا جب اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کا اللہ نے امتحان بھی لیا ہوگا. امام فرماتے ہیں اللہ نے عقل کا 3 چیزیں دینے کے بعد امتحان لیا ہے. اللہ 3 چیزیں دیتا ہے اور اس سے اللہ عقل کا امتحان لیتا ہے. 3 چیزیں دے کے اللہ، اس لیے کہ اگر ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہے تو ہمارے اوپر شریعت قانون لاگو نہیں ہے. دین پاگلوں کے لیے نہیں ہے، دین بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے، دین صاحبان عقل کے لیے. اب سوچئے جو دین صاحبان عقل کے لیے ہے تو کیا ایسے دین کو کسی بیوقوف خلیفہ سے لیا جائے گا؟ توجہ کیجئے گا. اگر جب دین ہی صاحبان عقل کے لیے ہے، ورنہ تو لوگ اعتراض کر دیتے اما ان سے کیا لیتے، یہ تو ہم سے بڑے والے بیوقوف ہیں، ان سے کیا لیں ہم، یہ تو ہم سے بڑے والے پاگل ہیں. لہذا دین اس سے لیا جائے گا جو دین کے معاملے میں ہم سے زیادہ ہو.
جس کا دین ہم سے قوی ہو. توجہ کیجیے گا. تو امام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے ذریعے اللہ عقل کا امتحان لیتا ہے. پہلی چیز کا نام ہے حکومت. یہ میری بات نہیں ہے، امام کی بات ہے. امام نے فرمایا 3 چیزوں کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے عقل کا. پہلی چیز ہے حکومت دے کے امتحان لیتا ہے عقل کا. دوسری چیز ہے دولت دے کے امتحان لیتا ہے عقل کا. تیسری چیز ہے مصیبت دے کے امتحان لیتا ہے عقل کا. بھائی 3 چیز ہو گئی، یعنی ایک حکومت، ایک دولت اور ایک مصیبت. یعنی اللہ جو ہے وہ حکومت دینے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا عدل و انصاف سے حکومت کو چلا رہا ہے. اور دولت دینے کے بعد اللہ یہ دیکھتا ہے، عقل کا امتحان لیتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ آخر حرام میں خرچ کر رہا ہے یا حلال میں خرچ کر رہا ہے. اور اللہ مصیبت دینے کے بعد عقل کا امتحان اس طرح سے لیتا ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ مصیبت آنے کے بعد یہ جو بندہ ہے وہ میرا شاکر رہا یا کفر میں بدل گیا یا کافر ہو گیا. اب آپ دیکھیں 3 چیزیں دینے کے بعد اللہ امتحان لیتا ہے. حکومت دینے کے بعد عقل کا امتحان، مصیبت دینے کے بعد عقل کا امتحان، دولت دینے کے بعد عقل کا امتحان. جب ہم نے حکومت کو دیکھا تو ہم نے ایسے خلیفوں کو بھی دیکھا جو اپنے ہاتھ میں کوڑا لیے گھومتا تھا اور ظلم کرتا نظر آتا تھا. بھائی تاریخ تک پہنچیے آپ حضرات. ہم نے ایسے خلیفہ کو بھی دیکھا جو اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کے گھومتا تھا اور افراد کے اوپر ظلم کرتا نظر آتا تھا. اور ہم نے وہی علی کو دیکھا، ہم نے علی کو دیکھا کہ ایک مرتبہ جب علی نے حکومت کی کوفے میں تو علی نے یہی تو کہا تھا، علی نے یہی تو کہا تھا کہ میں یہ دوست نہیں رکھتا کہ کوئی بھی میری حکومت میں بھوکا سو جائے. اللہ اکبر. میں دوست نہیں رکھا کہ کوئی بھی علی کی حکومت میں بھوکا سو جائے. مجھے آپ بتائیے 4.25 سالہ حکومت علی میں اگر کوئی بھوکا سویا ہو، علی نے خود تو جو کی روٹی کھائی ہے مگر باٹی گیہوں کی روٹی ہے. خود تو جو کی روٹی کھائی ہے خود، لیکن باٹی گیہوں کی روٹی ہے لوگوں کو. اللہ دولت دینے کے بعد عقل کا امتحان لیتا ہے. اگر آپ دیکھیں انسان ہے حرام میں خرچ کرتا ہے، سوچتا ہے پیسہ آ گیا عیاشیاں کروں. لیکن وہیں پہ جب آپ امام حسن کو دیکھیں گے، اپنی پوری زندگی میں امام حسن نے 2 مرتبہ اپنے سارے مال کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے اور خرچ کر دیا ہے. یہ ہے امام حسن. آپ دیکھیے اللہ امتحان لیتا ہے عقل کا. کیسے؟ دولت دے کے، حکومت دے کے، مصیبت دے کے. اگر آپ مصیبت کو دیکھیں، یقین جانیے اگر ہمارے اوپر ذرہ برابر میں مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں. میں مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ بھی چنئی میں کسی کا ماشاءاللہ کسی کے یہاں پہ دن میں مجلس ہو اور اگر بارش ہو جائے تو شکوہ کرنے لگتا ہے انسان. میں دیکھیے یار ابھی ہونے کو رہی تھی بارش بھی. اب بتائیے مجھے اگر کسی کا پروگرام ہو اور اگر بارش تیز ہو جائے، لیجیے جناب اللہ کو ہمارا خیال ہی نہیں ہے، بارش برسا دی. انسان ذرا سی مصیبت آ جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سی مصیبت آ جائے تو انسان شکوہ کرنے لگتا ہے. اور اگر اولاد دینے کا مسئلہ آ جائے، مال دینے کا مسئلہ آ جائے، اولاد کے اوپر مصیبت آ جائے. لیکن قربان جائیں آپ جائیے کربلا دیکھیے حسین کو، آپ جائیے کربلا اور دیکھیے امام حسین کو. اکبر بھی دیا، اصغر بھی دیا، عباس بھی دیا، لیکن وہی میرا مولا سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے معبود تیرا شکریہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد عجل فرجوں. معبود تیرا شکریہ، معبود تیرا شکریہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ امتحان لیتا ہے عقل کے ذریعے سے. امتحان لیتا ہے اللہ عقل کا حکومت کے ذریعے سے، اللہ امتحان لیتا ہے دولت کے ذریعے سے، اللہ امتحان لیتا ہے مصیبت کے ذریعے سے. یہ آخری بات ہے اور بس. میں نے کہا نا جو دشمن علی ہوتا ہے وہ
اس کی جو عقل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بغض علی ہے وہ انسان کی عقل کو خراب کرتا ہے. انسان کی جو عقل ہے اس کو پر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے. اس لیے کہ عقل اور بغض علی ایسا ہو نہیں سکتا ہے. جب انسان دشمنی میں آتا ہے آل محمد کی تو کیا کر جائے کچھ نہیں پتا. اب آپ مجھے بتائیے جو لوگوں نے آج جو آپ کے پاس فضائل آل محمد یا مسائل آل محمد پہنچے ہیں وہ کیسے پہنچے؟ لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم نہ لکھیں گے کتابوں میں نہ پہنچیں گے. لوگوں نے کتابیں جلائیں, کارخانے جلائے, علماء کو مارا, لیکن وہیں پہ اللہ نے ایک ایسا کام کرا دیا کہ انہی کے قلم سے فضائل آل محمد لکھوا دیے. آپ دیکھیے تاریخ کے اندر کہ بتائیے لائبریری نہیں جلائی ہماری بغداد کے اندر, شیعوں کی لائبریری جلائی, لوگوں سے ملنے نہیں دیا کہ امام لوگوں سے رابطہ رکھیں یا ایک عالم دین لوگوں سے رابطہ رکھے, لیکن پھر بھی وہ اپنے قلم سے جو ہمارے پاس آج موجود ہے وہ پھر بھی اپنے قلم سے لکھ گئے اور ہمارے پاس آج موجود ہے. تو یعنی اس کو دشمن علی میں یا دشمن آل محمد میں اتنا بھی شعور نہیں ہوتا ہے کہ جیسے تو دشمنی کر رہا ہے ان کے ہی فضائل لکھ رہا ہے. انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہوتا ہے پھر, اس لیے کہ بغض علی ہے. توجہ کیجئے گا, ایک مرتبہ ایک جنگ میں کیا ہوا کہ امام علی جب لڑنے کے لیے آئے, سامنے کافر تلوار ہے اس کے ہاتھ میں. اب ایک مرتبہ جیسے وار کیا علی نے تو اس کی تلوار گر گئی. جب وار کیا تلوار گر گئی. جب تلوار گر گئی تو ایک مرتبہ اس کی عقل چلی کہ اب تو علی قتل کر دیں گے. تلوار گری, جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا کہ اب تو علی کی تلوار آئے گی اور 20 سے 2 ٹکڑے کر دیں گے. صلوات پہ محمد و آل محمد. توجہ کیجیے گا, اب تو تلوار آئے گی اور 2 ٹکڑے کر دے گی. جب کچھ دیر وہ کھڑا رہا اور علی کی تلوار نہیں آئی تو ایک مرتبہ آنکھ کھولی, دیکھا علی جہاں کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑے ہیں. کہا علی آپ کہاں؟ کہا علی نہتوں پہ وار نہیں کرتا ہے. توجہ کیجئے گا, توجہ. علی جس کے پاس تلوار نہ ہو وار نہیں کرتا ہے. اب ایک مرتبہ اس نے کہا یا علی آپ تو بہت کریم ہو اور آپ کا باپ بھی بہت کریم تھے. اس کا مطلب یہ ہے دشمن بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے بابا ابو طالب کو بھی جانتا ہوں. توجہ کیجئے گا, تمہیں بھی جانتا ہوں تمہارے بابا. علی میری تلوار گر گئی ہے مگر آپ کریم ہو, لاؤ اپنی تلوار مجھے دے دو. اللہ اکبر. لاؤ علی اپنی تلوار مجھے دے دو. ایک مرتبہ علی نے کہا لے تلوار یہ لے. ایک مرتبہ اب اس نے تلوار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا علی اب تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا علی اب تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا؟ امام علی نے پلٹ کے اپنے دشمن سے کہا تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ اللہ اکبر. تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ کہا علی تو پھر کون بچاتا ہے؟ پھر کون بچاتا ہے؟ کہا وہ بچاتا ہے جس پروردگار کو علی مانتا ہے. اللہ اکبر. وہ بچاتا ہے جس پروردگار کو جس اللہ کو علی مانتا ہے. ارے وہ بچاتا. کہا اچھا وہ بچائے گا. کہا وہ بچائے گا. ایک مرتبہ تھا کافر, کہا علی مجھے آپ کلمہ پڑھوا دیجئے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب توجہ کیجئے گا, علی گئے تھے کافر کو ماننے کے لیے, لیکن جب واپس پلٹے تو کافر کو نہیں مارا بلکہ کفر کو مار کے آیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وال. کافر کو نہیں, اس لیے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کو مارا جائے. اگر کوئی ہمارے دین میں آنا چاہتا ہے آ جائے. لہذا علی نے بتایا کہ جب تمہیں اس پروردگار کے اوپر یقین ہو, اس اللہ کے اوپر یقین ہو, تو تم کسی بھی منزل میں چلے جانا, تم کہیں بھی پہنچ جانا, تمہیں بچانے والا وہ ہے,
تمہیں بچانے والا وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہے جو اندر سے ہمیں محسوس ہوتا. اگر آپ دیکھیں کبھی اب انسان جو ناسک لوگ ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, جو کسی بھی گوڈ بھگوان جو بھی کہیے کسی کو نہیں مانتے ہیں, تو جب وہ بھی کشتی میں پھنستے ہیں یا دریا میں پھنستا ہے, تو جب اس سے پوچھا گیا کوئی طاقت تجھے محسوس ہوئی کہ تجھے بچا لے گی, کہا اسی طاقت کا نام اللہ ہے. اسی طاقت کا نام اللہ ہے جو انسان کو بچاتی ہے. عقل کا بہت بڑا رول ہے. سوال یہ ہم استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے, آج 3 محرم میں آپ کے جناب حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. حر کو احترام فاطمہ اور اس کی عقل بچا کے لے گئی. اس کی عقل بچا کے لے گئی. حر کی عقل کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل مایا کہ یہ تو حسین ہے اور حسین کی ماں فاطمہ ہے. لہذا عقل, میں نے کہا نا کہ جو انسان کو جنت تک لے جائے وہ عقل ہے, اور جو انسان کو جہنم تک لے کے جا رہی ہے وہ اصلاً عقل نہیں ہے, وہ جہالت ہے. جو علم سے دور رکھے وہ جہالت ہے, اور جو علم سے قریب کرے وہ عقل ہے. ایک بات اور بیان کروں آخر میں, یہ دیکھیے مذہب کے اندر ہمارے جو عقل کا مقابلہ ہے, جو جہالت کا مقابلہ ہے, وہ علم سے نہیں ہے. مذہب شیعہ کے اندر جو جہالت کا مقابلہ ہے وہ علم سے نہیں ہے, بلکہ جہالت کا مقابلہ عقل سے ہے. اس لیے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں علم بھی ہوگا, شعور بھی ہوگا, دین بھی ہوگا, شریعت بھی ہوگی, ہدایت بھی ہوگی, ولایت بھی ہوگی, امامت بھی ہوگی, خلافت بھی ہوگی, محبت بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. کیونکہ عقل مین ہے. اگر انسان کی عقل صحیح ہو گئی تو سارے مسائل حل ہیں اس کے لیے. جب حر نے راستہ روکا, اتنا بہادر تھا حر کہ امام حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا. آپ سوچیں کہ جس کا بابا علی ہو اور حسین خود اتنے بہادر, اور جانتا ہے حر کہ حسین کون ہے, مگر اس کے باوجود بھی حر نے لگام فرس پہ امام حسین کی ہاتھ ڈال دیا. جب ہاتھ ڈالا تو امام نے فرمایا ثقلت قوموں کا, یا حر, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جیسے جملے کو امام حسین کی زبان سے حر نے سنا, ایک مرتبہ حر نے حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو میں بھی شاید شان میں گستاخی کر دیتا. احترام فاطمہ زہرا ہے جو حر کو بچا کے لے گیا ہے. اجرکم اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. یقین جانیے ہمارے کتنے بڑے گناہ ہوں, مگر جتنا بڑا حر کا گناہ تھا اتنا بڑا تو ہمارا گناہ نہیں ہے نا. جب حسین نے حر کو معاف کر دیا تو خدا ہمیں بھی تو حر کے وسیلے سے معاف کر دے, ہمیں بھی معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. حر کی برابر تو ہمارا گناہ نہیں تھا نا, لیکن حسین نے حر کو ہی معاف کیا. حسین نے جو حر کا پورا قافلہ پیاسا تھا, پورے قافلے کو پانی پلایا, پورے قافلے کو, حر کو پانی پلایا, پورے قافلے کو پانی پلایا. پہنچے حسین کہاں؟ کربلا. شب عاشور آ گئی. جب شب عاشور آئی 3 دن ہو گئے ہیں کہ پانی بند ہے. اور تصور میں جائیے گا, دیکھیے گا آپ کے یہاں بہت گرمی ہوتی ہے, مگر جتنی گرمی عراق میں ہوتی ہے اتنی شاید یہاں نہیں ہوتی ہے. ابھی کچھ سال پہلے کی رپورٹ یہ تھی کہ ایران اور عراق کے بارڈر پہ اتنی گرمی تھی کہ اگر تیل میں انڈا ڈال دیا جائے تو آملیٹ بن جاتا کچھ دیر کے بعد. 50% سے بھی ڈگری سے بھی اوپر کی گرمی ہوتی ہے. جو یہ لوگ روایت پڑھی جاتی ہے کہ اگر گیہوں کا دانہ بھی کربلا کی خاک میں ڈال دیا جاتا تو وہ جل جاتا یا بھون جاتا,
اتنی گرمی کربلا کے میدان میں. سوچئے. اور آج جو ہے وہ وسائل ہیں بہت زیادہ, ٹھنڈا پانی مل جائے گا, اے سی مل جائے گی, پنکھا مل جائے گا. لیکن ذرا سوچے 14 سال پہلے کچھ ایسا نہیں تھا, کوئی اے سی نہیں تھی, کوئی پنکھا نہیں تھا, کوئی فریج نہیں تھا, کوئی کولر نہیں تھا کہ ٹھنڈا پانی ملے, ٹھنڈی ہوا ملے. ایسی خطرناک دھوپ اور ایسی خطرناک گرمی, اور اس گرمی میں 3 دن ہو گئے کہ اصغر جیسا معصوم پہ پیاسا ہے. اللہ اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہیں سوائے غم آل محمد کے. صاحبان اولاد کا مجمع ہے. حر کے پاس بھی اولاد تھی نا. ایک مرتبہ حر کو پانی پیش کیا گیا شب عاشور. حر نے پانی نہیں پیا. پانی حر دیکھتا رہا. جب اس کے بھائی کو بتایا گیا کہ تمہارا بھائی حر پانی نہیں پی رہا ہے, کہا حر تم پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ کہا میں یہاں پانی پی لوں اور وہاں تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ خیموں سے العطش اور العطش کی آوازیں بلند ہو رہی. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. کہا بیٹا علی, حر کے بیٹے کا نام علی ہے, کہا بیٹا علی آؤ. غلام ساتھ ہوا. کہا ایک مرتبہ عمر ساتھ سے کہا عمر ساتھ کیا کل جنگ ہوگی؟ کہا ہاں ضرور ہوگی. کہا پھر؟ ایک مرتبہ حر نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں حر نے فیصلہ کر دیا کہ حسین کی طرف جنت ہے, یزید کی طرف جہنم ہے. میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ دیکھ رہا ہوں. عمر سعد نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو حر میں تیرا نام لیتا. اللہ اکبر. حر میں تیرا نام لیتا. ایک مرتبہ حر نے اپنے غلام کو لیا, اپنے بیٹے کو لیا, اور ایک مرتبہ اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوائی اور اپنے ہاتھوں کو بندھوایا اور کہا بیٹا مجھے مولا حسین کی جانب لے چل. اللہ اکبر. مجھے مولا حسین کی جانب لے چل. ارے میں ہی تو ہوں نا جس نے جام فرض پہ ہاتھ ڈالا, میں ہی تو ہوں نا جس نے پانی کو بند کرایا. اب مجھ سے ان بچوں کی آواز نہیں سنی جاتی ہے. ارے مجھے حسین کی طرف لے چل, میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوائی, اپنے ہاتھوں کو بندھوایا اور کہا کہ چلو مجھے حسین کی طرف لے چل بیٹا. ایک مرتبہ غلام ساتھ ہے اور جناب حر کا بیٹا ساتھ ہے, آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے. ادھر سے امام حسین نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے. کہا بھیا عباس ارے جاؤ حر کا استقبال کرو. حر کے بیٹے نے کہا ارے بابا, حر کے بیٹے نے کہا بابا. کہا کیا ہوا؟ کہا عباس ہماری طرف آ رہے ہیں. حر نے ہاتھوں کو جوڑا. عباس ارے ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہیں سوا غم آل محمد کے. ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو مولا حسین کے قدموں میں گرا دیا. کہا مولا ارے میری معافی قبول فرمائیے. حسین نے حر کے بازو کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا ارے حسین نے تجھے معاف کیا, میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. کہا ارے اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بھی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی معاف کیا. اللہ اکبر. اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں ہمارا وتیرہ یہ رہا ہے, ہماری تہذیب یہ ہے, ہم اہل بیت کا تمدن یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں مہمان آتا ہے ہم اسے پانی پلاتے ہیں. اللہ اکبر. جو ہمارے یہاں مہمان آتا ہے ہمارا وتیرہ یہ ہے, ارے ہمارا جو ہے وہ تمدن و تہذیب یہ ہے کہ ہم اسے پانی پلاتے ہیں. لیکن حر ہمارے خیموں میں ایک بوند بھی پانی نہیں کہ تجھے پلائے, تیری مہمان نوازی کرے. اجرکم اللہ.
اللہ کوئی غم نہیں سوائے غم آل محمد کے. بس 2 سے 4 منٹ آپ حضرات اور رکیے گا. ایک مرتبہ کہا مولا آقا ارے جب میں نے آپ کی توہین کی تھی نا, آپ کی بہن زینب بھی وہاں موجود تھی, ارے میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ کا بھیا عباس ارے حر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو. جناب حر کو جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا. ایک مرتبہ حر نے کہا شہزادی ارے میں ہی وہ ہوں جو حسین کو گھیر کے کربلا تک لایا, ارے حر کو معاف کر دینا اور اپنی ماں فاطمہ زہرا سے حر کی شفاعت. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہیں سوائے غم آل محمد کے. بس 2-4 جملوں سن لیجیے گا. اس کا مطلب اس کے بعد حر نے کہا کہ پہلے میرا بیٹا جائے گا, پہلے میرا بیٹا جائے گا, بیٹا شہید ہوگا حر کا. حر کا بیٹا کربلا کے میدان میں گیا. ایک مرتبہ جب حر کا بیٹا زمین پر آیا, کب جب حر کے بیٹے کو کسی نے گرز مارا اور حر کا بیٹا زمین کربلا پہ آیا تو ادھر سے حر دوڑا. لیکن جب حر دوڑا تو ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین کا زانو ہے اور میرے لال کا سر ہے. ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا مولا یہ کیا, میں کہوں گا مولا ارے ابھی تو حر کا بیٹا ہے, اس کا باپ موجود ہے, لیکن آپ نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. مگر کچھ دیر کے بعد جب اکبر شہید ہوگا اس کا سر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب حر کا بیٹا شہید ہو گیا اس کے بعد حر آیا. ارے حر نے ایسی جنگ کی, بہت خطرناک جنگ کی, اور حر سے بھی سنبھلا نہ گیا. ایک مرتبہ زمین پایا اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین دوڑے, ایک مرتبہ حر کو تھاما اور حر کو تھامنے کے بعد ارے حر کو تھاما اور حر کو تھامنے کے بعد اس کے پیشانی پہ ایک رومال باندھ دیا اور ایک امام حسین نے جملہ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ. اے حر ارے تو دنیا میں بھی آزاد تھا, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. خیموں میں لاشیائے واہ حرا واہ علیہ واہ محمد کے نعرے بلند. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا یہ من قلب ینقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما. جو مریض ہم کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے خداوند عالم ہماری توبہ کو, ہمارے گناہوں کو جناب حر اور شہدائے کربلا کے وسیلے سے معاف فرما. اے خداوند عالم جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. اے خداوند عالم جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما. خداوند عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. اے خداوند عالم جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان محرم کے ایام کے وسیلے سے, امام حسین کی شہادت کے وسیلے سے ان کو اولاد صالحہ و نرینہ عطا فرما, اور ان بچوں کو اپنا آدار قرار فرما. اے خداوند عالم یہ زمانہ پورا شعبہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.